اسی طرح کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، جس طرح ہم سارے لوگ دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو چونکہ غور کرنا اور فکر کرنا ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور خصوصی ہدایت ہے، تو اسی تھوڑے سے فکر کے نتیجے میں میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم نے یہ قرآن پاک جو ہے وہ شروع کیا تھا الحمدللہ رب العالمین سے، اور آج ہم نے ناس تک اس کو ختم کر لیا، پڑھ لیا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ خلاصے کے دوران جو ترجمے کی صورت میں، جو خلاصے کی صورت میں ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعائیں سکھائی، بہت سارے انبیاء کے واقعات بتائے، بہت سارے قوموں کی بدبختیاں بھی بتائیں، ان کے فضائل بھی بتائے، بہت سے قوموں کی ترقی کے راز بھی کھولے، اور محفل کے آداب سے لے کے اور چلنے کے آداب تک اور رستے کے انتخاب تک جو چیزیں ہیں وہ میں دیکھا اس خلاصے کے دوران کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیان کی۔ تو میرے ذہن میں آپ کی طرح جو قرآن کو تھوڑا سا وہ اس اینگل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں نے بھی تھوڑا سا اس پہ غور کیا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لٹریچر بک نہیں ہے، یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ تو پریکٹیکل بک ہے، ایک ایسا ضابطہ ہے، ایک پوری سسٹم ہے، جبکہ ہمارے ہاں عمومی طور پر معاشرتی طور پہ ہم یہاں پہ صرف اس کو ایک ثواب حاصل کرنا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ایک لفظ کے بدلے میں 70 نیکیاں ملیں گی، اگر ایک قرآن کے مطابق ہے، جواب نفی میں تھا۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ہمارا جو سوشل سسٹم ہے خالصتاً کیا وہ اسلام کے مطابق ہے، اس کا جواب بھی نفی میں تھا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے، جو قانون کا سسٹم ہے، کیا وہ اسلام کے مطابق ہے، تو اس کا جواب بھی نفی میں تھا۔ گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بول کے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہ ملک ہم نے لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ ہے اور ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ میں تمہیں ایک سسٹم دے رہا ہوں اور اس سسٹم کے اندر تم نے رہتے ہوئے اپنی پوری لائف گزارنی ہے، اور جو بندہ اس سسٹم کے اندر اپنی زندگی گزارے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس سسٹم کی خلاف ورزی کرے گا وہ دوزخ کے آگ کا ایندھن بنے گا، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم میں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچ پوچھیں تو آج کے اس دور میں ہم نے قرآن کو صرف ایک پڑھنے کی کتاب بنایا، ہم نے اس کو سمجھنے کی کتاب نہیں بنایا۔ معذرت کے ساتھ ہم نے اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن کے آیات پڑھتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، ساتھ گھومتے ہیں، دل میں یہ امید ضرور جگاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی نیکیاں دے دی ہوں گی، لیکن اس کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کے اوپر اس کو نافذ نہیں کر رہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ بالکل 100% میرے نظریے میں، اور اگر قاری صاحب بھی میری تائید کرے تو یہ تھیوریٹیکل بک نہیں ہے، یہ پریکٹیکل بک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے سے، آپ سے، ہم سب سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس پریکٹیکل کو اپنائیں، یہ عملی کتاب ہے، اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیں گے۔ طوطے کی طرح ہم اگر اس کو پڑھ کے اور گزر جائیں گے تو ثواب تو کسی